دوستو، کون ایسا شخص ہے جو کہتا ہو میں امیر نہ ہوں؟ جو ہزاروں کما رہا ہے اس کی یہ خواہش ہے میں لاکھوں کماؤں، اور لاکھوں کمانے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے میں کروڑوں کما لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے بہت ہی پیارے دوستو اور میری پیاری پیاری بہنوں، آج میں اپنے بھائی اور بہنوں کو ایک تسبیح کا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایسا راز ہے جس کو روزانہ صرف ایک بار پڑھ لیا جائے تو یقین کریں جس بندے کے پاس، جس آدمی کے ہاتھ میں یہ راز لگ جائے، دولت ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی، دنیا کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ نے آج سے پہلے بہت سے وظیفے کیے ہوں گے، پر آج میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ بھی کر لیں، آپ خود کہیں گے کہ واقعی اس وظیفے نے ہماری زندگی سنوار دی ہے۔ آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا اتر جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی، نیا گھر، نئی گاڑی، سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گا، کیونکہ وہ رب رحمان کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے مگر اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ وظیفہ دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھ ضرور لیں۔ یاد رکھنا، اللہ کی ذات تو عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، لیکن افسوس کہ مانگنے والا ہی کوئی نہیں۔ ایک نہایت ہی عمدہ اور مختصر واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس کو سن کر آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دو آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر۔ امیر زادے نے درویش لڑکے کو تانا دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس کا کتبہ رنگین سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے کی اینٹ اس میں جڑی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ 2 مٹھی مٹی اس پر پڑی ہوئی ہے اور 2 اینٹیں اس پر رکھی ہیں۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ باری پتھروں کے نیچے جنبش کرے، میرا باپ بہشت میں پہنچ چکا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو اس وظیفے سے بے شمار دولت سے نوازے گا، اسے اچھے انداز میں استعمال میں لائیں۔ کسی غریب کے گھر میں راشن بھیج دیں، کسی کی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ انتظامات کر دیں، اس کے کھانے کے لیے اس کے جو اخراجات ہیں وہ آپ پورے کر دیں، مسجد میں پیسے دے دیں، لیکن دولت کے کسی کو تانے نہ دیا کریں، غرور نہ کیا کریں زیادہ دولت آ جانے پر، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ خفا ہو جاتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ کار سن لیں تاکہ آپ کو یہ وظیفہ کرنے میں آسانی رہے۔ تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی سی آیت آپ نے پڑھنی ہے اور صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 21 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد یہ 2 اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے الکبیر، اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تاکہ تعداد کو گننے میں آسانی رہے۔ الکبیر 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے الخبیر 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اسے 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے چاروں طرف پھونک مار دینی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 1 دن کرنا ہے۔ یہ پڑھنے سے اگر کسی نے آپ پر دولت بندی کروائی ہے یا رزق اور خوشیوں میں الجھنیں پیدا کی ہیں، جادو ٹونا کروا کر، تو وہ ختم ہو جائیں گی اور دن بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے اور دولت ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ کے سارے ادھورے خواب یہ وظیفہ پورے کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کو کسی سے قرض یا سوال نہیں کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ بے حساب رزق آنا شروع ہو جائے گا، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ 1 دن کا وظیفہ کریں اور کامیابی حاصل کریں
اور اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں، اور دعا کریں اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ اے اللہ میرے جس کسی بھائی اور بہن نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ اس کے دل میں جو بھی خواہش، تمنا، آرزو ہے، اے اللہ اس کو پوری فرما۔ اے اللہ ان کے گھر میں کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کے گھر میں اتنا رزق عطا فرما، اتنا مال و دولت عطا فرما، غائبی طریقے سے ان کے گھر میں اتنا رزق اور پیسہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کبھی بھی قرض نہ لینا پڑے، کبھی بھی سوال نہ کرنا پڑے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار۔ اوکے، اللہ حافظ۔